وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، رحمتوں اور برکتوں والے دن اور اللہ کی طرف سے خصوصی فضل و انعام کے دن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہر مومن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بارش کا موسم آنے سے پہلے کسان، کھیتی باڑی کرنے والے اپنے بیج تیار رکھتے ہیں، کھیتوں کی صفائی کر لیتے ہیں کہ اب بارش برسے گی اور زمین اپنے سبزے اگائے گی۔ تو بلا شبہ رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان کریم، یہ تینوں مہینے اللہ کی بارگاہ سے اترنے والی خاص رحمت کی بارش کے مہینے ہیں، جس میں مومن کے دلوں کی کھیتیاں شاداب ہوتی ہیں، اور اس میں ایمان اور عمل کے پھل پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس روحانیت کے موسم بہار کی آمد سے قبل اپنے قلب و باطن کو پاکیزہ کر کے اس کا استقبال کریں، تاکہ زمین زرخیز ہو تو بارش سے اس میں کچھ اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اگر سینہ اور دل ہی بنجر ہو اور لاکھ بارش برستی رہے، سینے میں ہی وہ صلاحیت نہیں تو اندر جذب کہاں سے ہوگا؟ آگے رحمت اور روحانیت کے پھل پھول کیسے کھلیں گے؟ اس لیے میں آج کی جمعۃ المبارکہ میں چند خصوصی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر ان کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو تو آگے انعام یہ ملے گا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور وہ جنت ہے۔ تو دوستان محترم، کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کے معاف کر دینے کی خوشخبری اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنے پر جنت میں داخلے کی خوشخبری اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی۔ اب یہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنے کا مطلب کیا ہے، دھیان سے سنیے۔ امام بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح میں جو قول لکھا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایسے کام کو جس کے اسباب موجود ہوں اسے اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہتے ہیں، بچنا۔ یہ قرآن کی روشنی میں کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تو اس بچتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اسباب تھے گناہ کرنے کے، تمہارے پاس طاقت بھی تھی، پیسے بھی تھے، خوبصورتی بھی تھی، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، سارا کچھ تمہارے پاس موجود تھا کہ تمہارے لیے گناہ کی راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اسباب سارے موجود تھے، اس کے باوجود اپنے ارادے اور مرضی سے اس سے باز رہا۔ قرآن کی زبان میں اس کو گناہ سے اجتناب یعنی بچتے رہنا کہا گیا، کہ ہے صلاحیت، طاقت ہے گناہ کرنے کی، اسباب ہے گناہ کرنے کے، اس کے باوجود بھی کنٹرول کیا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روکے رکھا، تو قرآن کہتا ہے یہ عمل ہو گیا تجتنبوا کبائر پر، کہ تم طاقت کے باوجود، اسباب کے باوجود بھی اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اس سے بچتے رہے۔ اب اللہ فرماتا اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر جب صغیرہ معاف ہو، کبیرہ سے بچتے رہو گے، اور کبیرہ سے بچتے رہنے کی وجہ سے صغیرہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہم کیا کریں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، پھر ہم تمہیں عزت کی جگہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب یہ چیز ہے، اب چونکہ وقت زیادہ نہیں رہتا، میں کبیرہ گناہ صرف آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ آج ایک تفسیر کے مطابق 40 کبیرہ گناہ میرے سامنے اس وقت لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اب ان سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے تو پھر یقین رکھے اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کے بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ جب وہ خدا کہتا ہے کہ تم نے کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو صغیرہ ہم معاف کر دیں گے، ہم جنت عطا کریں گے۔ اب سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ وہ کبیرہ ہے کون اور کبیرہ کہتے کس کو ہیں۔ اس سلسلے میں امام بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ہر وہ کام جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی خبر دی گئی ہو، فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس کی بارڈر لگا دی گئی، یہ دیکھنا ہے بس آگے نہیں دیکھنا، یہ کھانا ہے آگے یہ نہیں کھانا، یہاں تک جانا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو جو ایک حد لگا دی گئی اس سے آگے بڑھنا، یا جس کام کے کرنے پر شریعت نے عذاب کی خبر دی ہے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔
وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ ذَنْبٍ رَتَّبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ حَدًّا أَوْ صَرَّحَ بِالْوَعِيدِ فِيهِ۔ اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا کہ حد کراس کر گیا یا جس گناہ پر عذاب کی خبر دی گئی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو باقی گناہوں کو رب معاف فرما دے گا۔ اب وہ کون سے ہیں؟ توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، کفر کرنا۔ اور الحمدللہ ہر سنی جب تک کہ وہ سنی ہے وہ شرک اور کفر سے بری ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہ کفریہ ہے نہ شرکیہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے درجے کا سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک۔ دوسرا ریاکاری، دکھاوا، اور یہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر 10 رکعت 20 رکعت یا ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے، مجھے آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو ریاکار کہیں۔ یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہاں اس عمل کرنے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ میری حالت کیا ہے، کہ میں اوروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مسجد میں مدرسے میں پیسے دے کر نام بلواتا ہے تو مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اوروں کو رغبت دلانے کے لیے نام لے رہا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے مرحوموں کی بخشش کے لیے نام لے رہا ہو۔ تو ریاکاری یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا کینہ رکھنا ایمان والوں کا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا حسد کرنا، اللہ اکبر، تکبر، گھمنڈ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خود پسندی میں مبتلا ہونا، عجب میں مبتلا ہونا، ہم چوں دیگرے نیست، جیسا میں ہوں ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اسے بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں لکھا گیا۔ تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، یہ میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سب مل کر کے ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ رب ہمارے صغیرہ معاف کر دے۔ اور موسم بہار آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے غریبوں کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ کو بار بار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے آگے بڑھ جانا، ابھی امام نے رکوع نہیں کیا یہ چلے گئے رکوع میں، ابھی امام کھڑے نہیں ہوئے یہ کھڑے بھی ہو گئے سجدے میں بھی چلے گئے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا،
مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش اور عورت مرد کی طرح بننے کی کوشش. جس کو کان میں بالیاں ڈالنی ہیں وہ نہیں ڈال رہی ہے، اور جسے نہیں ڈالنی ہے وہ ڈال رہا ہے. جسے بال کاٹنے کی اجازت نہیں وہ سر کے بال کاٹ رہی ہے، اور جسے رکھنے کی اجازت ہے وہ رکھنے کو تیار نہیں. لباس میں بھی ان کا دیکھ لو کہ مشابہت اختیار کرنا. مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا حرام کبیرہ گناہ ہے. عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا اور گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا. جس کو قرضہ دیا ہوا ہے آپ نے، بلا وجہ اس کو تنگ نہ کرو. آپ نے جس کو دیا ہوا ہے اس کو تنگ نہ کرو. آگے اس کو بھی حکم ہے کہ بلا وجہ وہ لیٹ بھی نہ کرے. سود لینا اور دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی کرنا. قوم کو ضرورت ہے کہ یہ سبزی، یہ اناج، یہ غلہ لوگوں کو ضرورت ہے، اور یہ جمع کر کے بیٹھا ہے کہ جب بہت نایاب ہو جائے گا تو بڑا دام ملے گا، مہنگے داموں بیچوں گا. شریعت نے اسے حرام قرار دیا. کوئی اسلام کے ان پاکیزہ اصولوں کو تو پڑھیں. اس کو شریعت کی زبان میں احتکار کہتے ہیں، فقہ کے لفظوں میں احتکار کرنا. لوگوں کو ضرورت ہے اور ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے ہیں، جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شراب بنانا، پینا اور بیچنا تینوں حرام اور کبیرہ گناہ. ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، محنتانہ دینے میں تاخیر کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا. یہ کل 40 کبیرہ گناہ میں نے آپ کو گنوا دیے. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. جو بچ رہے ہیں اللہ ہمیشہ انہیں بچائے اور اسی پر استقامت نصیب کریں. لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص ان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. رب کی رحمت کے دروازے ہر دم کھلے ہوئے ہیں. دنیا کا مجرم جس کا جرم کرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. رب وہ غفار و رحمان ہے، مجرموں کو خود بخشنے کے لیے بلا رہا ہے. آ جاؤ، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ جب بندہ معافی طلب کرتا ہے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک تو ہے جس کو وہ پکار رہا ہے. رب کی رحمت اور کرم کو مزید جوش آتا ہے، اور رب صرف گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. دوستان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موسم بہار آئے گزر جائے اور ہم نے نہ زمین کو تیار رکھا نہ بیج تیار کیا، نہ موسم بہار میں بیج ڈالا نہ زمین تیار کی. وہ تو اپنے وقت پر رحمت کی بارش برسے گی، وہ تو اس کا کرم برسے گا، مگر کم از کم جو ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے کہ ہم کم از کم اپنے دل اور سینے کی کھیتی کو صاف کر کے تو رکھیں.
اس کے اوپر جو خش و خاشاک اور کانٹے گناہوں کے لگے ہوئے ہیں انہیں صاف تو کر دیں۔ اگر یہ دل اور سینے اور باطن کی کھیتی اس موسم بہار کی آمد سے پہلے توبہ کے پانی سے صاف کر دی گئی تو انشاءاللہ وہ رحم و کرم برسے گا کہ ایمان بھی تازہ ہوگا، عمل بھی تازہ ہوگا، اور مومن کی زندگی کی کھیتی ہریالی، خوشحال اور شاداب ہو جائے گی۔ اس لیے ساتھیو، یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بد نگاہی، بد نظری، زناکاری، بے حیائی، حرام خوری، بہت ساری بلائیں تو ایسی ہیں جو صبح سے شام تک لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی گناہ کے ساتھ گناہ کا احساس رہے تو قوم کے واپس پلٹ آنے کی امکانات رہتے ہیں، مگر گناہ کے ساتھ گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے تو اس قوم کو پھر ذلیل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ چونکہ احساس ہوتا تو یہ توبہ کر لیتے، احساس ہوتا تو یہ پلٹ آتے۔ یہ جمعہ کے خطابات اسی لیے ہیں تاکہ قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے کہ پلٹ آؤ واپس رحمان رب کی بارگاہ میں۔ بہت سے آج ایسے ہیں جن کے چہرے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، اور روزانہ ملک الموت قبرستان میں دن میں 5 مرتبہ اعلان کرتے ہیں، اے قبر والو تمہیں کس چیز پر رشک آ رہا ہے؟ تو قبر والے روزانہ ملک الموت کو 5 مرتبہ کہتے ہیں، ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج خدا کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے۔ روزانہ قبر والے یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے تو ہم بھی یہ کرتے۔ کل ہم بھی قبروں میں جا کر کہیں یہ بولنا شروع نہ کر دیں کہ کاش ہم زندہ ہوتے تو یہ کرتے۔ آج اپنے آپ کو زندہ کرو، اپنے باطن کو بیدار کرو، اور رب کی رحمتوں کی طرف دوڑ چلو۔ فاستبقوا الخیرات، رب رحمتیں بانٹنے پر تیار ہیں، بس لوٹنے والے بندے اس کے در رحمت کی طرف آ جائے۔ اس لیے ساتھیوں، بس ان کبیرہ گناہوں کو آپ نے سنا، اس کو بار بار سنیے اور اپنی زندگی میں دیکھیے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور مجھے کہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس کی طرف توجہ دے کر انشاءاللہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ رب کا وعدہ حق ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تم کبیرہ سے بچتے رہو گے، صغیرہ ہم معاف فرما دیں گے، اور پھر جنت ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔